اگر آپ کوئی بہت اچھی اور ایسی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جو بالکل سچے رازوں سے بھری ہو اور حقیقت پر مبنی ہو، جو آپ کو گمراہ بھی نہ کرے، تو ایک ہی کتاب ہے قرآن پاک۔ اسے سمجھ کر پڑھیں۔ جائے نماز پر بہائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کے جہاں آخری حد ہو، وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہار جانا، مایوس ہو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ انسان تھک جاتا ہے زندگی کی آزمائشوں سے لڑتے لڑتے، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس کی رحمت کی چادر بہت وسیع ہے۔ وہ رب تعالیٰ بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو ہماری اپنی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات واقف ہے تمہاری رگ رگ سے اور جانتا ہے جو چل رہا ہے تمہارے دل میں۔ اللہ تمہیں ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک پودے کو پانی، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے صدقہ، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد، مبارکباد، پرندوں کو کھانا کھلانا، حشرات کی خوراک، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے دوسروں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ کوئی آپ کے بعد۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری وہ ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں جن کو تم بھول گئے تھے یا جن پر تم نے صبر کر لیا تھا۔ کوشش کریں کہ لوگ آپ کے گناہوں کی گواہ نہ ہوں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کی بہت تشہیر نہ کرو۔ جانے کتنے لوگ حسد کی ایسی آگ بھڑکا دیں جس میں خوشیاں جل کر راکھ ہو جائیں۔ گزرے ہوئے کل کی تلخیاں یاد کر کے اپنے آج کی تلخ نہ بناؤ۔ اگر آج تلخ ہو گیا تو مستقبل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ظلم کرتے ہیں سہ جاؤ، تمہیں بہترین سے نوازا جائے گا۔ اپنی گنجائش کے مطابق رحم دلی کرتے رہا کریں۔ جتنا آپ اللہ کے خلق کے ساتھ لطف سے پیش آئیں، اتنا ہی اپنے ارد گرد لطف و کرم پائیں گے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہو گئی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ دنیا کی رنگینیوں میں وہ سکون، وہ اطمینان کہاں ہے جو گھر کے کسی چھوٹے سے گوشے میں سجدہ ریز ہونے میں ہے، بیٹھ کر اللہ کریم کو یاد کرنے میں ہے، ان سے باتیں کرنے میں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جب انسان کو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے، تب اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے اور نہ تقاضا۔ وہ اپنے غموں کا پہاڑ نہیں بناتا اور نہ مایوس ہوتا ہے، نہ اسے اللہ سے کوئی گلہ ہوتا ہے،
نہ اس کے مخلوق سے کوئی شکایت، نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے، نہ موت سے۔ وہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پرسکون انسان صبر کو بھی مقام۔ مجھے سردی اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ دور دور سے آنے والی اذان کی آواز بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ اللہ نے کہا مانگو میں دوں گا، مجھے آواز دو میں سنوں گا، میں ہی تو قریب ہوں۔ صرف مجھے ہی تمہاری تکلیفوں کا ادراک ہے، صرف میں ہی تو جانتا ہوں کہ تمہیں کب کہاں کیا چاہیے۔ تمہارا امتحان کتنا مشکل ہے، تمہیں کتنی آسانیاں درکار ہیں۔ آج ہمارے پاس وہ لوگ نہیں جو بار بار ہماری تکلیفیں سن سکیں، جو ہمارا درد جان سکیں۔ ہم ہزار الفاظ میں بیان کر دیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہر انسان پر تکلیف مختلف پیمانوں سے گزرتی ہے۔ کسی کے لیے الفاظ نشر بن جاتے ہیں، کسی کے لیے رویے۔ انسان کہاں یہ سب سمجھ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے کہا جائے جو سمجھتا ہے، جو عطا کرتا ہے اور جو بندے پر ہر لمحہ رحم کرتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو صرف ذہنی ڈپریشن دینے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان کے خیالات سے باہر نکلیں۔ ان کی سوچ ہے کہ بس ہم ان کو ہر وقت اپنی سوچ، اپنے پریشان کرنے والے خیالات میں رکھیں۔ ایسے لوگ نہ ہماری زندگی میں خود پوری طرح شامل ہوتے ہیں، نہ کسی کو ہونے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف ڈپریشن اور ذہنی سکون کی برباد ہے۔ جتنا ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور رکھیں، جو خود پتہ نہیں خوش ہیں یا نہیں، لیکن آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہتر عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہوتے ہو، اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، اور پکارنے والے کی ایک ایک صدا کو وہ بہت غور سے سنتا ہے۔ پھر خواہ وہ صدا لفظوں سے بھرپور ہو یا لفظوں سے بالکل خالی، وہ بے زبان دکھوں کی شدت کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے صلے تمہیں ذرا سی بھی امید نہیں ہوتی۔ اللہ ہے نا، پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس نے اب تک عطا کیا ہے وہ آگے بھی کرے گا، وہی ہے معجزے کرنے جس کی شان ہے۔ اس پر یقین نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ دیکھو جو کل کی راہ پر چل پڑتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور توکل ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ بس اپنے سارے امور کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ اللہ کچھ لوگوں کو تاروں کی مانند فلک پر سجانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ جب جلد بازی کے چکروں پر عرش پر آ جائیں تو بے نور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، وہ فلک پہ بٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے آزمائش کی پھٹی سے گزارتا ہے۔ ہم آزمائشوں کے خوف سے فرش پر رہنے کو ترجیح دینے لگتے ہیں، مگر ہمارا رب ہمارا دوست ہوتا ہے۔ وہ جتنا مرضی نہ چاہے، اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر ہماری چالیں بھی ناکام ہو جائیں۔ وقتی تکلیف سے گزار کر ہمیں فلک تک لے ہی جاتا ہے، اس لیے آزمائش و تکلیف پر بلکنا نہیں چاہیے، پر امید ہو کر انتظار کرنا ہے۔ جتنی دیر وہ انتظار کروائے کرتے جائیں، اگر رضا میں انتظار کریں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گا۔